میرے بھائیوں خاموشی اختیار کریں، میرے دوستوں خاموش، سارے خاموش، سارے خاموش ہو جاؤ میرے بھائی، سارے خاموش ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی طفیل میرے بیٹے کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تھا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، جہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں، یہ صرف ایک اس قاسم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا۔ اور یہ تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے،
اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور میرے نبی زیادہ اور فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما، آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے. اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتارا. ابھی میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو اتارا. اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں. 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہوتا. اور پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیق کر دی جائے اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں. آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا. باپ بھی تو تھی، میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصلہ آباد، کہتے کہتے مر گیا. میریاں دھیاں میں نو ملا دیو، اور میریاں دھیاں میں نو ملا دیو. دھیاں بیٹی کہتے ہیں نا. پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے. اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے. اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں. میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں